یہ حضرت قصی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بعد، چونکہ حضرت قصی کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے میں ایک بیٹے کا نام عبد الدار تھا، اور ان کے جو چھوٹے بیٹے تھے ان کا نام عبد مناف تھا، اور یہ عبد مناف ہی ہمارے حضور علیہ السلام کے جد امجد ہے۔ اور عبد مناف عمر کے اعتبار سے تو آپ کی عمر دوسرے بھائیوں سے کم تھی، لیکن سب سے چہیتے بیٹے عبد مناف تھے۔ اور عبد مناف کو عبد مناف اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے خوبصورت تھے کہ اصل میں ان کا نام تھا اصل مغیرہ۔ حضور علیہ السلام کے یہ دادا جو عبد مناف ہے، ان کا نام تھا مغیرہ، لیکن اتنے خوبصورت تھے، حسن اور جمال کی وجہ سے دنیا ان کو قمر بطحا کہتی تھی، بطحا کا چاند۔ بہت حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے عبد مناف۔ ان کی تقریریں تھیں، ان کے خطابات تھے۔ ایک پتھر پایا گیا، اس پتھر پہ یہ عبد مناف کی وصیت لکھی ہوئی تھی، حضرت عبد مناف کی۔ امام آلوسی لکھتے ہیں کہ عبد مناف کی وصیت پتھر پہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ میں مغیرہ ابن قصی ہوں، میں قریش کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کریں۔ دیکھیے یہ حضرت عبد مناف کا خطاب ہے، ان کی وصیت ہے جو پتھر پہ کندہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں مغیرہ بن قصی ہوں اور میں قریش کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور بتوں سے دشمنی کریں۔ یہ حضرت عبد مناف کی وصیت ہے، کیا؟ بتوں سے دشمنی کریں، اللہ سے ڈریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یعنی بتوں کی مخالفت آپ نے کی اپنی وصیت کے اندر۔ اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے اور آخری نبی جب تمہارے درمیان تشریف لائے تو ان پہ ایمان لائے۔ یہ سیدنا عبد مناف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی سخاوت اور اتنی ذہنی فراست عطا کی تھی کہ ایک شاعر آپ کی شان میں لکھتا ہے کہ قریش اگر ایک انڈے کی مانند ہے تو جب اسے پھوڑا گیا تو اس کا مغز اور جوہر جو نکلتا ہے اسی کو عبد مناف کہتے ہیں۔ حضرت عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ آج یہاں گفتگو اینڈ ہو۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا مطلب، ایک کا نام تھا عبد الشمس، ایک کا نام تھا نوفل، اور ایک کا نام تھا ہاشم۔ اور یہی میرے آقا علیہ السلام کے دادا ہیں حضرت ہاشم، اسی لیے حضرت ہاشم کی وجہ سے ان کو بنو ہاشم کہتے ہیں۔ یہ سیدنا جو ہاشم ہے، ایک بار درشی پڑھ لے تو میں بات آگے بڑھا۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو ہاشم ہے یہ پیدا ہوئے تھے جڑوا۔ یہ تھوڑی نازک سی گفتگو آتی ہے، کوشش کروں گا کہ میں بہت اعتدال کے ساتھ اس کو بیان کروں۔ حضرت عبد مناف کے یہاں جو بیٹے پیدا ہوئے تھے اس میں سے جڑوا بیٹے پیدا ہوئے تھے، تو اس میں جو تھے ہاشم اور عبد الشمس، یہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ تو ہاشم کا انگوٹھا عبد الشمس کے سر سے چپکا ہوا تھا۔ ہاشم کا، حضرت ہاشم کا انگوٹھا عبد الشمس کے سر سے چپکا ہوا۔
تو اب دونوں پیدا ہوئے ایک ساتھ جڑوا بھائی. تو ان کا پیر عبد الشمس کے سر سے. تو لوگوں نے کہا بھائی ان کو الگ کرو. اب جب الگ کیا گیا تو تلوار سے الگ کرنے میں ہوا یہ کہ تھوڑا سا خون نکل آیا. تو اس وقت لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ کچھ اچھا نہ ہوا کہ یہ جو خون نکلا ہے یہ خون اب ان کی نسلوں تک بہتا رہے. تو یہ جو ہاشمی نسل میں پیدا ہوئے امام حسین اور عبد الشمس کی نسل میں پیدا ہوا یزید، یہ خون چلتا رہا. جو لوگ ان میں ایمان لائے، جو صحابیت کے شرف سے متصف ہوئے، ان کی طرف کوئی تصور ہی ہمارا نہیں ہے، اور ان کا احترام، ان کا اکرام، ان کی شرف صحابیت پر ہمارا موقف وہی ہے جو ہمارے امام اہل سنت کا ہے. ان صحابہ کے اوپر جو لوگ ہیں اور ان صحابہ کے نیچے جو یزید ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تھوڑی وضاحت کے ساتھ، تاکہ آپ کا ذہن کسی اور طرف نہ جائے. تو ہمیشہ سے یہ بنو امیہ کو، چونکہ یہ حضرت ہاشم کی اولاد میں پھر عبد المطلب ہوئے، ان کا ذکر اب آئندہ ہفتے آئے گا، اور عبد الشمس کی اولاد میں امیہ پیدا ہوئے. تو ہاشم سے ہمیشہ حسد رہتا تھا عبد الشمس کو، اور ہاشم تھے بڑے مالدار، سردار، خوبصورت بھی تھے. ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کی شان، اللہ جسے نواز دے، بھائی عبد الشمس کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتا تھا. ارے جب پیدا ہی نیچے ہوا ہے، پیر کے نیچے، جب پیدا ہی پیر کے نیچے ہوا تو برابری کیا کر سکتا تھا؟ قدرت کی شان بڑھنے کتنا بڑھتا ہے. ارے دنیا میں آتے ہوئے جہاں میرے نبی کے دادا کا پیر تھا وہاں امیہ کے باپ کا سر تھا. بڑا حسد تھا ان لوگوں. عبد الشمس نے بڑی کوشش کی کہ حضرت ہاشم کو وطن سے نکال دیں، لیکن ہاشم بڑے سخی، بڑے فیاض، بلکہ یہ جو ہاشم تھے ان کا نام عمرو یا عمر تھا. ان کا نام یا عمر رکھا گیا تھا یا عمرو رکھا گیا تھا، لیکن ان کو ہاشم کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جب عرب میں قحط آیا، قحط، تو لوگ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو گئے. لوگ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو گئے. اس وقت میرے نبی کے یہ دادا جن کا نام عمرو یا عمر تھا، وہ اونٹنیاں ذبح کرتے، اور اونٹنیاں ذبح کر کے عرب میں، حجاز میں، عرب کے اندر جو قحط تھا، ملک شام سے، یمن سے اناج منگواتے، اور اناج منگوا کر روٹیاں بناتے، اور پھر اس گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے چور چور کے ڈالتے اور پورے عرب والوں کو کھلاتے. تو لوگوں نے اسی عمرو یا عمر کو ہاشم کہنا شروع کر دیا، یعنی روٹی چورنے والا. یہ حضور کے دادا جان ہے. تو یہ بڑا حسد تھا حضرت ہاشم سے. بڑے سخی تھے، اور یہ بیچارہ جو امیہ تھا یہ بہت حسد کرتا تھا ان سے. حسد اس نے چھوڑا ہی نہیں. ایک مرتبہ حسد میں اس نے حضرت ہاشم کو مناظرے کا چیلنج کر دیا. حضرت ہاشم کو اس نے مناظرے کا چیلنج کیا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں اور حق پر ہیں، اور آپ یہ ہیں اور آپ وہ ہیں، اور بہت بڑے بننے کی آپ کوشش کرتے ہیں، تو آپ میرا مناظرے کا چیلنج قبول کریں. آپ نے اپنے منصب کو سامنے رکھتے کہ برابر والوں کا مناظرے کا چیلنج قبول کیا جاتا ہے، تو آپ نے اس سے گریز کے نظر انداز کیا. لیکن اس کے بعد جب اس نے بہت زیادہ ڈینگے مارنی شروع کی تو حضرت ہاشم نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں
کہ اگر تجھے زیادہ ہی جو ہے وہ مناظرے کا جو ہے وہ بھوت سوار ہے تو ایک شرط پہ مناظرہ کرتے ہیں کہ جو مناظرہ ہار جائے گا اس کو کرنا کیا پڑے گا؟ 50 اونٹنیاں اس کو ذبح کرنی پڑے گی جن کی آنکھیں کالی ہو، اور 10 سال کے لیے اس کو مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ خدا کا کرنا یہ کہ خود ہی مناظرے کا چیلنج کیا اور خود ہی مناظرہ ہار گیا، اور جب مناظرہ ہار گیا تو پھر اس کو جو ہے وہ 10 سال کے لیے مکے سے بھگا دیا گیا اور اس کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ حال تھا اس کا۔ اور بیچارہ 50 اونٹنیاں بھی اس کو ذبح کرنی پڑی اور گوشت تقسیم کرنا پڑا، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ لوگوں میں عزت نہیں پا سکا، ذلیل ہی ہوتا رہا۔ بعد میں پھر امیہ کا بیٹا عتبہ، پھر اس کی نسل میں شیبہ، یہ سب لوگ حضور علیہ السلام سے دشمنی کرتے رہے، اور عتبہ شیبہ کی دشمنی کے بعد پھر 2 نسل آئی، حضرت ابو سفیان کی اور حضرت امیر معاویہ کی۔ یہ لوگ صحابیت کا شرف پائے، ان کے لیے کوئی بات نہیں کرنا، کوئی بات کی بھی نہیں جاتی، اور کوئی تصور بھی نہیں کرنا غلط، کوئی غلط تصور کیا بھی نہیں جاتا۔ لیکن پھر عتبہ اور شیبہ کے بعد یہ 2 نسلوں میں صحابہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد اگلی نسل میں یزید پیدا ہوا، اور اس کو وہی حسد تھا جو اس کے دادا اوپر کے دادا کو عبد الشمس کو جو حسد تھا، اور وہ سارے حسد کی گندگی پھر وہ میدان کربلا میں لے کر کے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے دادا جناب ہاشم، ان کی مقبولیت میں نہ کبھی کوئی کمی آنی تھی نہ کبھی کوئی کمی آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن آپ کو عزتوں سے نوازا، عروج سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر دن بلندی سے نوازا، حتیٰ کہ سیدنا ہاشم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب دسترخوان بچھاتے اور دسترخوان بچھا کر کے لوگوں کو روٹیاں توڑ توڑ کے کھلاتے، تو آپ کو اس دور میں لوگ کھا پی کر سید بطحا کے نام سے یاد کرتے کہ آپ سید البطحا ہے، آپ ہاشم ہے۔ یہ شان تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی۔ اب آگے کا ذکر جو آتا ہے انشاءاللہ اس کو بھی کچھ تفصیل سے کرنا ہے۔ اب 2 ہی ہستیاں بچتی ہے حضور کے اجداد میں، ایک سیدنا عبد المطلب ہے، اور پھر حضور کے والد بزرگوار ہے سیدنا عبداللہ۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اب حضور کے دادا جان اور حضور کے ابا جان کا ذکر ہوگا، اور یہ بہت دلچسپ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد کی خیرات ہمیں عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد کی برکتیں نصیب فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔